اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں۔ کیا یہ نشانیاں آپ میں تو نہیں پائی جاتی؟ غور سے دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا۔ وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت، رضا جوئی، علیہ کلمات اللہ، نیکیوں کی دعوت اور اقامت دین کے لیے پیدا فرمایا تھا، مگر ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی زندگی کا مقصد صرف حصول دنیا اور طلب دنیا بنا لیا۔ زندگی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا ہی پر ختم۔ ہوس دنیا اور خواہش دنیا نے ہمیں کسی لائق نہیں چھوڑا ہے۔ خواہشات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی سوچ و فکر کا محور دنیا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بخیر دیتا ہے اور اس کے فقراء کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اور جس آدمی کی سوچ و فکر کا محور آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے اور گناہ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا۔ وہ بدترین لوگ ہوں گے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر 4 مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ نے جس مقصد اور مشن کے تحت ہمیں پیدا کیا تھا، ہم نے اسے پس پشت ڈال کر جب من مانی زندگی جینا شروع کیا تو اللہ کی ناراضگی کا شکار تو ہمیں بننا ہی پڑے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ فقراء سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شوکت و حشمت کا اظہار کریں، روپے جمع کرنے پر حریص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 ظالم بادشاہ، نمبر 3 خائن حاکم اور نمبر 4 دشمنوں کی غیبت۔ اللہ کی ناراضگی کبھی اجتماعی صورت میں پوری قوم پر ظاہر ہوتی اور کبھی انفرادی اور شخصی طور پر اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی سامنے آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ اس کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ تو سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھی کہ یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی نشانی 5 نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سایہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی برکت اور سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم یہ نشانیاں جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں ایک تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں اللہ کی ناراضگی کے باعث گمراہی میں تو نہیں جا رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی واضح اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان سے غافل رہتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی ایسے لمحے میں نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاید ہم ان نشانیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید ہم انہیں پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟
آئیے ان 5 نشانیوں کی تفسیر میں چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کے دل سے سکون اور اطمینان کو نکال دیتا ہوں۔ سکون کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ناراضگی اس کے قریب آ گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندے میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک صحبت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب سے نیک اور صالحہ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل سخت ہو جائے تو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ بندے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن اس کے مال میں سکون اور برکت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پانچویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل کو گناہوں کے لیے بے حس کر دیتا ہے۔ وہ برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا، وہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 5 نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈال لیں۔ ویسے حقیقی بات تو یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا مکمل علم نہیں ہو سکتا۔ البتہ علماء اسلام نے کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن کا ظہور اگر ہونے لگے تو بندے کو فوراً ہوش میں آ جانا چاہیے اور رجوع و انابت، توبہ و استغفار اور عبادت و اطاعت میں مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علامتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں۔ جہاں مختصراً چند علامات اور نشانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا گناہ گار کے حق میں سزا ہے اور دل سے رحم کا مادہ نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناخوش رہنا اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جب کسی بندے سے خفا ہوتا ہے تو اس سے نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ وہ ہر لمحہ بے چینیوں، اضطراب، فکر و علم اور بے کلی و بے تابی میں مبتلا رہتا ہے۔ مال و زر کی بہتات اور آسائش و راحت کے اسباب کی فراوانی کے باوجود بھی اس کے اندر قناعت و صبر کی صفت پیدا نہیں ہوتی ہے، اور جس بندے کو حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے معمولی اور محدود سرمایہ میں بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مصیبت کی گھڑی ہو یا راحت کا موقع ہو، وہ ہر وقت قضاء و قدر کو بجان و دل تسلیم کر لیتا ہے اور زبان کو آلودہ و شکوہ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان معصیت و نافرمانی میں ہر دم ڈوبا رہتا ہے، احکامات الہیہ کی ادائیگی میں غفلت و بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی اور دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، تو سمجھ جانا کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اور یہ سامان عیش و نشاط در حقیقت اس وجہ سے ہیں
تاکہ وہ دنیا میں عیش و کوشی کی غفلت میں سوتا رہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور کافر عیش و کوشی میں مبتلا ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 4، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اسے مسیحت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اس کی ذات سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب ذرا ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہماری زندگی میں ظہور پذیر تو نہیں ہو رہی ہیں اور ہم سے ہمارا پروردگار ناراض تو نہیں ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں تب بھی ہمیں ہر آن اس کی رضا جوئی اور خوش نودی کی جستجو میں مگن رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر بکواس کرنے والے، شیخی بگاڑنے والے، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے، رات کو مردار دن کو گدھا بننے والے، دنیا کے عالم اور آخرت سے جاہل انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے آئینہ ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنا معمول زندگی رکھیں کہ کیسے ہماری صبح ہوتی ہے اور کیسے شام ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو موسم کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بخیلوں اور کنجوسوں کے ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قرآن کریم بھی ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندہ صبر و شکر کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قدرت کے حسین نظارے بھی عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں پر افسوس کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کو اپنا عیب بھی ہنر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔